اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب بن مالک یمن کے بہت بڑے سردار تھے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تم یہاں آ جاؤ اور چاند کو دیکھنا کہ وہ 2 ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے رخت سفر باندھا اور کوہ ابو قیس پر پہنچ گئے، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمانی معجزہ یہاں دکھاؤ یا چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ خصائص الکبری میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹہ تک چاند کے 2 ٹکڑے رہے۔ حبیب بن مالک یہ دیکھ کر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور بولے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن بتائیں میرے دل کو کیا دکھ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ ہے، وہ اندھی، لولی، لنگڑی، بیری اور گونگی ہے، تجھے اس کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یہ سنتے ہی دوڑ کر اپنے گھر آئے تو ان کی بیٹی ستیحہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا کہ ستیحہ تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ تو اس نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا اور بولی، اے ابا، وہ آئے، مجھے زیارت بخشی اور دعا فرمائی اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا گئی۔ حبیب واپس گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے۔ بے شمار مسجدوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائبریریوں میں، دکانوں اور گھروں میں ایک پتھر کی تصویر آپ کو ملے گی۔ وہ پتھر جس پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واقع معراج کی رات بیت المقدس میں جلوہ افروز ہوئے، جب پتھر سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نالین مبارک اٹھایا اور آسمان کی طرف جانا چاہا، تو وہ پتھر بھی زمین سے اٹھ کر آپ کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اس نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کی۔ اس کی اس محبت کو دیکھ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ یہ پتھر عشق مصطفیٰ کی تصویر بن کر اپنے آقا کے حکم پر اسی وقت رک گیا۔ آج بھی یہ پتھر عشق و محبت کی داستان دکھانے کے لیے موجود ہے۔ یہ پتھر نہ زمین پر ہے اور نہ آسمان پر، بلکہ زمین سے ذرا اوپر خلا میں معلق ہے، اسے معلق پتھر کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس فلسطین میں ہے، اسے حجر معراج بھی کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔